بسم اللہ الرحمن الرحیم الائٹ سکول المعراج کیمپس جماعت ہشتم کے عزیز طلبہ، آج سبق نمبر 2 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 سے ہم پڑھیں گے۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے 5 آیات پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ 5 صفات ایسی تھیں جو جس شخص میں پائی جائیں وہ مومن کہلائے گا۔ پہلا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب یہ 5 صفات آ گئی مومن کے اندر تو اللہ رب العزت نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ نے کہا آپ کو اپنے گھر سے ایسے نکلنا چاہیے جیسے آپ کو آپ کے رب نے نکالا۔ کأنما یساقون الی الموت، پچھلی آیت میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہاں پر ہم نے 5ویں آیت ختم کی تھی کہ مومنوں کی ایک جماعت البتہ ناخوش تھی۔ وہ مومنوں کی جماعت آگے کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یجادلونک فی الحق، وہ مومنوں کی جو جماعت تھی وہ آپ سے حق بات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ بعدما تبینہ، حق کے واضح ہونے کے بعد، یعنی بعد اس کے کہ حق واضح ہو چکا پھر بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ کأنما یساقون الی الموت، جیسا کہ وہ موت کی جانب دھکیلے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں اس کو، یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق بات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ بعدما تبینہ، حق کے واضح ہونے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت، جیسا کہ وہ موت کی جانب ہانکے جاتے ہیں، دھکیلے جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر مومنین کی ایک طبعی اور فطری کیفیت کو بیان کیا کہ جب 313 لوگ 12,000 یا 1,000 کے لشکر کے اندر جو اسلحہ سے لیس ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اس کے اندر اپنی گردن کو پھنسانا، یہ ایک فطری بات ہے کہ ڈرنا فطری عمل ہے۔ یہ ہیں بھی کم لوگ، 313 لوگ ہیں، اور اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تھوڑا سا اسلحہ ہے، وہ سارے کے سارے اسلحہ سے لیس، یہ ایک فطری بات ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنے یہ عصا کو نیچے پھینکیے۔ جب انہوں نے پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، آپ اسے دیکھ کر بھاگے۔ اللہ نے کہا ڈریے مت، قال خذها ولا تخف، اسے پکڑیے اور ڈریے مت۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، سانپ سے ڈرنا یا کسی موذی چیز سے ڈرنا، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو یہی چیز مومنین کے اندر آئی کہ ہم اتنے سے لوگ اور وہ اتنے زیادہ، ہم نہتے وہ اسلحہ سے لیس، اس طبی اور فطری بات کو بیان کیا گیا، کیفیت کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 7، اللہ رب العزت نے مومنین سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہ جو ہیں، ایک گروہ تھا ابو جہل کا،
جو آپ سے لڑنے کے لیے آیا۔ دوسرا گروہ تھا ابو سفیان کا، جو مال تجارت لے کر جا رہا تھا کہ ان دو میں سے ایک آپ کا ہو جائے گا۔ اب مومنین کی جو مالی حالت تھی وہ انتہائی کمزور تھی، تو ان کے دل میں آیا کہ کاش ابو سفیان کا لشکر ہمارے تابع ہو جائے، ہمارے لیے ہو جائے، تو مال بھی ملے گا، ہم اپنی مالی حالت بھی درست کریں گے، اور ہم اسلحہ لے کر ہم اپنی جہاد کی جو کیفیت ہے اس میں لڑنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی ایک خواہش تھی۔ ہم نے ایک فطری بات ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ سہولت ہمیں بھی میسر ہونی چاہیے، تو وہ سہولت چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں۔ دو صورتیں ہوتی، یا تو ابو سفیان اور اس کا لشکر ایمان لے کر سارے کا سارا سامان تحفے میں دے دیتا، تو اس سے کوئی چیز ثابت نہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان ان پر حملہ کرتے اور وہ مال لے لیتے، تو کوئی بھی انسان یہ نہ کہتا، وہ کہتے یار یہ نہتے لوگوں پر انہوں نے حملہ کر کے مال چھین لیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ حق بات کو میں نے ثابت کرنا ہے، کیسے؟ ابو جہل کا لشکر جو ہے اس کو مسخر کیا، اس کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح دی، اور اس سے مسلمانوں کا اقبال بلند ہوا اور حوصلے بلند ہوئے کہ ہم اتنے سے لوگ اسلحہ سے لیس اتنے لوگوں پر ہم بھاری پڑ سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اس آیت کو دیکھیے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا، احدى الطائفتین کے دو گروہوں میں سے ایک، انہا لکم، بے شک تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا۔ تمہاری چاہت کیا ہے؟ وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، کہ بے شک بغیر کانٹے والا، تکون لکم، تمہارے لیے مسخر ہو جائے۔ دیکھیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا تھا کہ احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک، انہا لکم، بے شک تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا، وتودون ان غیر ذات الشوکہ، بے شک تم چاہتے تھے کہ بے شک بغیر کانٹے والا، تکون لکم، تمہارے لیے مسخر ہو جائے۔ بغیر کانٹے سے مراد وہ مالی قافلہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں، کانٹا چبھنے کی بھی امید نہیں، کوئی تلوار چلنے کی امید نہیں، بس وہ بغیر کانٹے والا تمہارے لیے مسخر ہو جائے، تم یہ چاہتے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق بات کو ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی جڑوں کو کاٹ دے۔ اب اس کے اندر دو مرضیوں کو ذکر کیا گیا، ایک مومنین کی مرضی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے والا ان کے لیے مسخر ہو جائے، لیکن ایک اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ نے وہی کیا جو اس کی مرضی تھی، کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق بات کو ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی جڑوں کو کاٹ دے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق بات ثابت ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل مٹ جائے، باطل کو باطل ثابت کر دے اللہ تعالیٰ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ ناخوش ہوں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل ثابت کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم لوگ ناخوش ہی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر کیا کہ اس وقت کو یاد کرو، اذ، جب، تستغیثون، تم مدد طلب کرتے تھے، ربکم، تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، تم مدد طلب کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم،
بس اس نے تمہاری دعا کو، تمہاری فریاد کو قبول کر لیا۔ جواب میں کیا کہا؟ انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ، 1000، 1000 کن کے ساتھ؟ من الملائکۃ، فرشتوں کے ساتھ۔ انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ وہ فرشتے آئیں گے کیسے؟ مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آئیں گے، پے در پے آئیں گے۔ اذ تستغیثون ربکم، یہ اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی، تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، اور جواب میں کہا انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مدد کو کیا بنایا؟ وما جعلہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس مدد کو الا بشرا، مگر خوشخبری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا۔ کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ مطمئن ہوں، اطمینان حاصل کریں اس مدد کے ذریعے تمہارے دل۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی جانب سے، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ تعالی نے اس مدد کو مگر خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ مطمئن ہو اس کے ذریعے تمہارے دل۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی جانب سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ایک رکوع مکمل ہوا، ہم نے ایک رکوع مکمل کر لیا، 9 آیات تھی اس کی، 10 آیات تھی اس کی، ہم نے مکمل کر لی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔